السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داعیان دین، علماء امت اور ائمہ و متولیان مساجد سے چند گزارشات۔ حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی، جامعہ امام ولی اللہ الاسلامیہ، پھلت، مظفر نگر، یو پی۔ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے تعارف قرآن اور عظمت قرآن کا لائے عمل۔ یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ جب تک ہمارے دل و دماغ میں عظمت قرآن اور صحابہ کے انداز میں قرآن مجید کو کلام الہی سمجھ کر اس کے ساتھ والہانہ اور عاشقانہ وارفتگی پیدا نہیں ہوگی، ہم دوسرے لوگوں کے دلوں میں قرآن مجید کی قدر و منزلت بٹھا نہیں سکتے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں رکھی ہوئی کتابوں میں جس کتاب کو سب سے کم پڑھا جاتا ہے وہ کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ پڑھا جانا چاہیے۔ حالت یہ کہ ایک سروے کے مطابق مظفر نگر اور سہارنپور کے ضلعوں میں جہاں سب سے زیادہ قرآنی مدارس ہیں وہاں 4.5% بالغ مرد و عورت الٹا سیدھا ناظر قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں۔ گویا 95% مسلمان قرآن مجید کے الفاظ بھی نہیں پڑھ پاتے۔ قرآن مجید کے ساتھ ہماری ناقدری اور استخفاف کا اس سے زیادہ کیا ثبوت ہوگا کہ ہمارے گھروں میں اکثر سب سے زیادہ گرد و غبار اور میل آلود اگر کوئی کپڑا ہوگا تو قرآن مجید کے جزدان ہوتے ہیں، اور قرآنی مدارس اور اداروں میں پڑھنے کے لیے ملت کے سب سے غریب اور دینی لحاظ سے کمزور بچوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ اس کے لیے آئیے ہم سب سے پہلے ہم اپنے اہل خانہ کو قرآن مجید سے وابستہ کرنے اور اپنے دل و دماغ میں عظمت قرآن کی چھاپ بٹھانے کے لیے ایک پلان بنائیں۔ سب سے پہلے ہم صرف قرآن مجید کا ادا کرنے کے لیے گھر میں جو قرآنی اوراق اور نئے پرانے صحیفے رکھے ہوئے ہیں صفحات، ان کو صاف کر کے گرد جھاڑ کر صاف ستھرے تھیلوں میں رکھ کر کسی محفوظ مقام پر جہاں بے ادبی نہ ہو دفن کریں، اور جو صحف قرآن مجید قابل تلاوت ہو ان کے صاف ستھرے جزدان نئے بنوا کر ان کو رمضان کی تیاری کے لیے رکھے اور ان کے لیے اچھی الماری میں جگہ کا نظم کریں۔ سب سے بڑا المیہ دنیا کا یہ ہے کہ رب العالمین کی طرف سے ہدی للناس بنا کر نازل کیے گئے کلام مقدس کا ہمیں اور پوری انسانیت کو مسلمانوں کی مذہبی کتاب یا دھارمک گرنتھ کے طور پر غلط تعارف ہے۔ اس لیے ہمیں اس بار ماہ مبارک میں اپنی تمام کاوشوں اور جد و جہد کو اس بات پر مرکوز کرنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے کو اور اپنے اہل و عیال اور دوست احباب کو یہ باور کرانا ہے کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کی مذہبی کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اس کے صحیح تعارف کے ساتھ خیر خواہی اور درد مندی کے ساتھ پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور پوری دنیا کے ہر انسان کے لیے، چاہے وہ کوئی مذہب مانتا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کسی ملک میں رہتا ہو، اس کا پڑھنا، سمجھنا اور ماننا اسی طرح ضروری ہے جس طرح کسی مسلمان بلکہ امام حرم کے لیے ماننا ضروری ہے۔ اگر ہم اتنا کر سکے تو انشاءاللہ ہم اس سال ماہ مبارک کی بڑی قدر کرنے والے بن جائیں گے۔ گھر کے تمام لوگوں کو جمع کر کے ناظر قرآن مجید کی خواندگی کا محاسبہ کرے اور کسی اچھے حافظ و قاری کے ذریعے تجوید سے قرآن پڑھنے کا منصوبہ بنائے۔ قرآن کا خود فرمان ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے تذکیر کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ہمارے محبوب رحمان الرحیم رب نے ہم سے قرآن مجید میں کیا چاہا ہے جاننے کے لیے گھر کے سب افراد، گھر میں افراد کم ہو تو کچھ عزیزوں یا پڑوسیوں کو ساتھ میں ملا کر ترجمہ قرآن مجید کی 200 گھنٹوں کی کلاس ماہ مبارک سے شروع کرے، یا انٹرنیٹ پر انڈرسٹینڈ قرآن وغیرہ کے کورس سے وابستہ ہو۔ ماہ مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کا اپنا اور گھر والوں کا نصاب اور وقت طے کریں۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ جب انہیں کوئی خاص حاجت پیش آتی تو تلاوت قرآن کر کے اجتماعی دعا کرتے تھے۔ اچھا ہے کہ ہم بھی روزانہ تلاوت کے بعد اجتماعی دعا کا اہتمام خصوصاً قرآنی دعوت اور خدمت کے لیے اپنے اور اپنے اہل خانہ کی قبولیت کی دعا کا اہتمام کریں۔ اگر ممکن ہو تو کسی عالم دین یا انٹرنیٹ سے اپنے بزرگوں میں سے کسی بزرگ کے درس قرآن سننے کا وقت متعین کریں، یا کم از کم معارف القرآن یا حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی آسان تفسیر پورے گھر کے لوگوں کو جمع کر کے پڑھ کر سنانے کا منصوبہ بنائے اور اس پر مداومت کرے۔ گھر کے لوگوں کو شریک کر کے قرآن مجید کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے اپنی کمائی سے ایک حصہ نکالنے کا پروگرام بھی بنائیں، تاکہ اس نظم پر اجر و ثواب میں سبھی اہل خانہ شریک ہو سکیں۔ قرآن مجید کے نورانی اور روحانی پیغام اور ماہ مبارک کے مقدس ماحول سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اس نورانی اور روحانی پیغام کو پہنچانے اور اس کی طرف دعوت کے لیے نورانی اور روحانی طلب اور مزاج کی ضرورت ہے، جس کے لیے عقل حلال اور رزق حلال اولین شرط ہے۔ اس کے لیے گھر کے لوگوں کو مشورے میں شریک کر کے ہمیں اپنی کمائی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کمائی حلال نہیں ہے یا مشتبہ ہو تو کم از کم کسی اہل تعلق سے رمضان کے اخراجات کے لیے حلال کمائی سے قرض لے کر ماہ مبارک میں اپنے اخراجات کو پاک کرنا چاہیے۔ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زندگی بھر کے لیے حرام کی نحوست سے نکلنے کے اسباب پیدا فرما دے۔ گھر کے تمام لوگوں سے مشورہ کر کے ماہ مبارک میں تعارف قرآن، دعوت قرآن اور قرآن کی تلاوت اور اعمال کے لیے اپنے کام خصوصاً عید کی تیاری وغیرہ کے ماہ مبارک سے پہلے مکمل کر کے اپنے کو ماہ مبارک میں دعوت قرآن کے لیے فارغ کرنے کا اور تعارف قرآن کے لیے وسائل اور ذرائع کا نظم بھی جلد از جلد کرنا چاہیے۔